الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کے تمام سامعین اکرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل پر الحمدللہ درس فیضان سنت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درس فیضان سنت میں فیضان بسم اللہ کی برکتیں اور فضائل کے بارے میں ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے درد سر کے بارے میں سماعت کیا اور ہماری جو بات ختم ہوئی ڈسپرین پر ختم ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اگر درد سر نہیں جاتا تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، مدنی مشورہ دیتے ہوئے، اگر دواؤں سے درد سر ٹھیک نہ ہوتا ہو تو آنکھیں ٹیسٹ کروا لیجئے۔ اگر نظر کمزور ہو تو عینک پہنیے، انشاءاللہ عز و جل درد سر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو دماغ کے خصوصی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی بعض اوقات سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نکسیر کسی کی پھوٹ جائے تو نکسیر پھوٹنے کا علاج بھی اس میں ارشاد تحریر فرمایا۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے، یعنی یہ پیشانی ہے، پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہادت کی انگلی سے پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے ناک کے نچلے حصے تک آ جائیں۔ پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخری پر ختم کرے، انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ عز و جل دوا فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جو بیمار شخص بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ عز و جل دوا فائدہ دے گی۔ مزید ارشاد فرمایا، ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ میں نہایت ہی سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نے جس بوٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بوٹی لی اور کھائی تو پیٹ کے درد میں فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری عز و جل میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے
کہ ایک دوا تاثیر دو کہ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھا دی. ارشاد الہی عز و جل ہوا کہ اے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے، میں نے حکم دیا تھا تو تم اس بوٹی کے پاس گئے، وہ بوٹی استعمال کی، اور اس دفعہ جب تم نے میرے کہنے پر بوٹی استعمال کی تو اس میں شفا ہوئی. اس دفعہ اپنی طرف سے اے موسیٰ، اس دفعہ تم نے اپنی طرف سے استعمال کی تو ارشاد فرمایا اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام ہی اس کا تریاق یعنی علاج ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. معلوم ہوا کہ بھروسہ دوا پر نہیں، خدا عز و جل پر رکھنا چاہیے. اگر اللہ عز و جل چاہے تو، اگر اللہ عز و جل چاہے تو ہی دوا سے شفا ملے گی، وہ نہ چاہے تو یہی دوا بیماری بڑھنے کا سبب بن جائے گی. اور عام مشاہدہ ہے کہ ایک ہی دوا سے ایک بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، اور وہی دوا جب دوسرا مریض پیتا ہے تو اس کو منفی اثر یعنی وہ دوا ری ایکشن کر جاتی ہے اور مزید سخت امراض میں مبتلا یا معذور ہو جاتا یا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. جب بھی دوا پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. اگر اتنا بھی کہہ لیں بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی کہہ لیجئے تو انشاءاللہ الرحمن اس میں شفا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے فیضان بسم اللہ کے بارے میں جو بھی سنا اس پر خود عمل کرتے ہوئے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.